ہاتھ بھی کٹے گا، زمان بھی دینا پڑے گا۔ کیوں؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس چوری کو قیاس کرتے ہیں غصب پر، چوری کو قیاس کرتے ہیں غصب پر، کہ جیسے یہ قاری صاحب جو ہیں یہ زورا زوری وہ بھینس لے جا رہا ہے کہیں، ہاں میں کہا کھڑے ہو جاؤ، کھڑا ہو گیا، دیو بھینس کی رسی مجھے، نہیں تو انہوں نے کہا چلو بھینس لے لو، میری جان تو لے لو، ہاں بھینس دے دوں گا، جان تو بچ جائے گی۔ تو اس نے زورا زوری اس سے غصب کر کے چھین لیا اس کو، بھینس کو لے گیا قاری صاحب اپنے گھر۔ اچھا گھر لے گئے تو بھینس مر گئی قاری صاحب کے گھر میں۔ اب یاسر نے جا کر قاضی صاحب کے پاس کیس کر دیا، ہاں قاضی صاحب نے قاری صاحب کو بلایا، سمجھ آئیے، تو جو غصب کی سزا ہو وہ بھی قاری صاحب کو بھگتنی پڑے گی اور زمان بھی دینا پڑے گا، بھینس کی قیمت بھی دینی پڑے گی، اور غصب کی ہاں سینہ زوری سے جو چیز لی ہے وہ اس کی جو سزا ہے وہ بھی بھگتنی پڑے گی۔ سمجھ میں آ گئی؟ بھینس مرے نا تو یعنی بھینس واپس ہوگی، قیمت کی ہے، بھینس تو مر گئی ہے نا، اگر بھینس نہ مری ہوتی تو پھر بھینس رد کرنا پڑتا، وہ تو واجب الرد، وہ تو واجب الرد اس دوسری صورت میں بھی ہے، چوری میں بھی۔ لیکن مر گئی ہے تو بھی غصب میں دینا پڑے گا، اس کا زمان دینا پڑے گا۔ سمجھ میں آئی؟ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی غصب میں دیکھو وہ بھی یاسر کی بھینس تھی، تو چوری میں بھی اس کی بھینس تھی، تو دونوں صورتوں میں اس کے پاس مر گئی ہے، ہاں تو تم کہتے ہو ایک صورت میں زمان ہے دوسرے میں نہیں، یا دونوں صورتوں میں جب غصب میں زمان تم مانتے ہو تو پھر چوری میں بھی زمان ماننا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چوری کو قیاس کرتے ہیں کس پر؟ غصب پر، کہ غصب میں زمان ہے یا چوری میں بھی زمان ہوگا۔ ہم کہتے ہیں بھائی قیاس کا محل ہی نہیں ہے، یہ نص موجود ہے، جزاء بما کسبا، نص موجود ہے معموم کے لیے، سمجھ میں آئی؟ تو اگر تم زمان کو بھی ساتھ ملاتے ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تم نے قیاس کی وجہ سے نص پر زیادتی کر دی ہے کہ نہیں کی ہے؟ تو قیاس کی وجہ سے نص پر زیادتی کرتے ہو، اور نص پر زیادتی کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ گویا کہ نص کو آپ منسوخ کر رہے ہیں، تو قیاس ظنی ہے، نص قطعی ہے، تو کسی ظنی سے قطعی کو منسوخ کیا جا سکتا ہے؟ تو لہذا اس قیاس سے اس نص کے اوپر زیادتی جائز نہیں ہے، لہذا زمان غصب پر قیاس کر کے زمان ثابت نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ اچھا ترجمہ کریں آپ۔ وَأَمَّا الْعَامُ فَنَوْعَانِ، عام جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، عام خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ، ایک عام وہ ہے جس سے نکال دیے گئے ہوں بعض افراد، تخصیص کر دی گئی ہو بعض افراد کی، وَعَامٌ لَمْ يُخَصَّ عَنْهُ شَيْءٌ، اور دوسری قسم وہ عام ہے جس سے کوئی چیز خاص نہیں کی گئی ہے، یعنی نکالی نہیں گئی ہے۔ فالعام الذی لم یخص عنہ شیء، بس وہ عام جس سے کوئی چیز نہیں خاص کی گئی، فہو بمنزلۃ الخاص فی حق لزوم العمل به لا محالۃ، تو وہ خاص جیسا ہے کس بات میں؟ فی حق لزوم العمل به لا محالۃ، سمجھ کہ اس پر عمل لا محالہ ضرور بالضرور واجب ہے، آئی سمجھ؟
وعلیٰ ھذا قلنا، چونکہ اس ایک قسم میں اختلاف ہے، میں نے آپ کو بتایا امام شافعی رحمۃ اللہ کے ساتھ، دوسرے قسم میں تو اختلاف نہیں ہے، بنا بری کہ ہمارے نزدیک یہ خاص غیر مخصوص البات جو ہے یہ قطعی ہے، خاص جیسا ہے۔ وعلیٰ ھذا بنا بری اس حکم کے اوپر قلنا ہم نے کہا کہ اذا قطع ید السارق بعدما ہلک المسروق عنده، جب ہاتھ کاٹ دیا جائے سارق کا بعد اس کے کہ مسروق اس کے پاس ہلاک ہو گیا ہے، ہاں اچھا، تو لا یجب علیہ الضمان، مسئلہ ہم نے یہ بیان کیا کہ اس کے اوپر ضمان نہیں ہے، کیوں کہ لأن القطع جزاء جمیع ما اکتسبہ السارق، کہ قطع جو ہے یہ جزا ہے جمیع ما اکتسبہ السارق، سارق نے جتنا بھی کسب کیا ہے اس سب کی جزا قطع ہے۔ کیوں سب کی سزا کیوں ہے؟ فإن کلمۃ ما عامۃ، کیونکہ جزاء بما کسبہ میں جو ما ہے یہ کلمہ جو ما کا ہے یہ عام ہے، یتناول جمیع ما وجد من السارق، ہاں شامل ہے جمیع اس کام، جمیع ان چیزوں کو، ہاں جو سارق سے وجود میں آئی ہیں، جتنا بھی اس نے کچھ کسب کیا ہے اس سب اس جمیع کا، جمیع کی یہ سزا ہے۔ وَبِتَقْدِيرِ ایجاب الزمان، اس کا جواب یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ مال ملکیت سے وہ بھینس نکلی مالک کے ملکیت سے، اس کی ملکیت میں آ گئی ہے، ہاں چاہے جائز طریقے سے چاہے ناجائز طریقے سے، ملکیت ناجائز بھی ہوتی ہے جائز بھی ہوتی ہے، سمجھ میں آ گئی؟ وہ حلال حرام کا مسئلہ الگ ہے۔ جب اس نے چوری کی تو قبضہ چینج ہو گیا، مالک کے پاس قبضہ تھا اس کا، چور نے جب چوری کر لی اب قبضہ کدھر آ گیا؟ چور کے پاس آ گیا قبضہ۔ اچھا، یہ جو قبضہ چینج ہو گیا یہ بتائیں کہ اس میں چور کے کسب کو دخل ہے کہ نہیں ہے؟ چور کے، یہ چور کا کسب نہیں ہے؟ اچھا، جب چور کی چوری کو یہاں دخل ہے، اب چیز کا ہلاک یا استہلاک، ہلاک یا استہلاک جو ہے اس کا تعلق ہے قبض کے ساتھ، کہ قبضہ اس وقت کس کا ہے؟ تو ہلاک ہو یا استہلاک ہو، دونوں صورتوں میں ہمارے ائمہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ضمان نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ ہلاک و استہلاک دونوں صورتوں کی اضافت ہوتی ہے قبضے کی طرف، تو قبض جو ہے وہ کس نے کیا ہے؟ چور نے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے سمجھو کہ جب چور کے پاس ہلاک ہو جائے تو چاہے استہلاک ہو چاہے ہلاک ہو اس کا کسب ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اس کا کسب ہے، کیونکہ اس کی استناد اور اس کی بنیاد کیا چیز ہے؟ قبضہ ہے۔ تو قبضے میں تو کسب کو دخل ہے نا چور کے، وہ تو چور کا کسب ہے نا، تو جمیع مکتسبہ کی جزا قطعیت ہے، لہذا جمیع میں یہ ہلاک و استہلاک بھی آ گیا، کیونکہ اس کا استناد آپ کریں گے تو کس کی طرف کریں گے؟ قبضے کی طرف کریں گے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے قبضے پر۔
سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے جمیع مکتسبہ کی سزا ہے، لہذا زمان نہیں ہوگا. ہاں، اتنی بات آپ سمجھ گئے. اچھا اب ایک بات اور آپ کو سمجھاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ ما عموم کے لیے ہے، ما، تو ویسے تو ما عموم کے لیے ٹھیک ہے، کبھی عموم کے لیے آتا ہے، لیکن فقہی اصطلاح میں بھی عموم کے لیے ہے. یہ تو مسئلہ فقہیہ ہے. اہل لغت کے نزدیک تو ٹھیک ہے، کبھی ما عموم کے لیے آتا ہے، وہ تو مسلم ہے، لیکن کیا فقہی اصطلاح میں بھی ایسا ہے؟ اس لیے ایک مثال پیش کرتے ہیں مسئلہ فقہیہ کی حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے، کہ دیکھو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ما کو عموم کے معنی میں لیتے ہیں، تو امام محمد تو فقیہ ہے نا، جی اور مسئلہ فقہیہ میں لیتے ہیں، جی اس لیے امام محمد کے قول سے استدلال کرتے ہیں. کہتے دیکھو والدلیل علی ان کلمۃ ما عامۃ ما ذکرہ محمد رحمہ اللہ تعالی، جو امام محمد نے ذکر کیا ہے کیا کہ اذا قال المولا لجاریتہ ان کان ما فی بطنک غلاما فانت حرۃ فولدت غلاما وجاریۃ لا تعتق. یہ ایک جزیہ ہے فقہیہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی قول سے، کہ اگر مولا اپنی لونڈی سے یہ کہے کہ ان کان ما فی بطنک غلاما فانت حرۃ، ہاں اگر تیرے پیٹ میں ما فی بطنک، ما کا لفظ استعمال کیا، تیرے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ اگر غلام لڑکا ہے تو آزاد ہے، تو آزاد. اچھا اب لونڈی نے جب جنا تو دو چیزیں جنی، لڑکا بھی لڑکی بھی، تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ لا تعتق. اب اس حکم کو دیکھیں، یہ مسئلہ فقہیہ ہے. تو یہ لا تعتق کیوں؟ اس لیے کہ ما عموم کے لیے تھا. مولا نے کہا یہ تھا کہ ان کا نا ما فی بطن کے، ما فی بطن کے یعنی جمیع ما فی بطن کے، تیرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے اگر وہ سارا کا سارا لڑکا ہوا تو سارا کا سارا لڑکا ہو گیا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے آزاد نہیں ہوگی، تو وہ شرط نہیں پائی گئی. ان کان ما فی بطن کے غلامن یہ شرط، فانت حرۃ یہ جزا، شرط نہیں پائی گئی. جب شرط نہیں پائی گئی تو جزا بھی مفقود. تو یہ دلیل ہے کہ مسائل فقہیہ میں بھی ہاں فقہا کے نزدیک بھی ما عموم کے لیے آتا ہے. صرف یہ لغت کی بات نہیں ہے، بلکہ اصطلاح فقہیہ میں بھی ما عموم کے لیے آتا ہے. سمجھ میں؟ والدلیل علی ان کلمۃ ما عامۃ، دلیل اس بات پر کہ کلمہ ما جو ہے یہ عام ہے، ما ذکرہ محمد، وہ قول ہے جو امام محمد نے ذکر فرمایا ہے. کیا فرمایا؟ اذا قال المولا لجاریتہ، جب مولا اپنی لوڑی سے یہ کہے کہ ان کان ما فی بطنک غلامن، اگر تمہارے پیٹ میں جمی جو کچھ بھی ہے وہ غلام ہو، فانت حرۃ تو آزاد، فولدت غلاما وجاریۃ، تو اس نے جن لیا کیا چیز؟ ایک غلام، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. لا تعتق، امام محمد نے فرمایا لا تعتق، آزاد نہیں ہوگی. تو یہ پتہ لگا کہ ما عموم کے لیے تھا، اس لیے اس کا عتق نہیں ہوا. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہو گیا؟ اور مثال دیتے ہیں اس کے لیے کہ ما جو ہے یہ عموم کے لیے ہے، اور عموم عام جب غیر مخصوص البعض ہو تو قطعی ہوا کرتا ہے. تو اس کی ایک اور مثال آپ کو دیتے ہیں کہ دیکھو، کہتے فرماتے ہیں وہ بمثلی نقول فی قولی تعالی فاقرؤوا ما تیسر من القرآن. یہ جو آیت ہے یہ اصل میں آیت نازل ہے نماز کے متعلق،
حکم یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نماز کے اندر فقرؤوا فی الصلاۃ ما تیسر من القرآن، نماز کے اندر جو بھی تمہیں آسان ملے قرآن میں سے، من القرآن، جو بھی، یہ من القرآن جو ہے یہ بیان ہے ما کا، فقرؤوا ما تیسر، ہاں تو وہ ما موصولہ ہے اور تیسر جملہ اس کے لیے صلہ ہے، اور یہ من القرآن جو ہے یہ تیسر کا متعلق ہے لیکن بیان ہے اس ما کے لیے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ فرمایا کہ بھئی جو بھی قرآن میں سے تمہیں آسان ملے، ہاں اس کو پڑھو، فقرؤ، اس پر فقرؤ کا حکم ہے کہ وہ نماز میں پڑھو. اچھا اب دیکھیں ذرا ایک بات ذرا یہاں سمجھیں، ایسا ترجمہ اس کا نہیں ہے کہ جیسے پہلے ہم نے ترجمہ کیا ماں کا جزاء بما کسبا، جزاء بجمیع ما کسب، یہاں یہ ترجمہ نہیں ہے، یہ ماں کا ترجمہ جمی نہیں ہے یہاں پر، ورنہ پھر جتنا کچھ قرآن میں سے آسان ہے نا سب کو پڑھنا پڑے گا ایک ہی بار میں. ہاں. ٹھیک. تو اب حافظ صاحب کو تو پورا قرآن آسان ہے، ہاں جب اچھا تگڑا حافظ ہو، سارا سال قرآن کا دور کر رہا ہو، پڑھ رہا ہو قرآن کو، ہاں تو اس کے لیے وہ تو پورا قرآن آسان ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہر رکعت میں پورا ختم کرنا پڑے گا اس کو. تو یہ تو تکلیف مالا اطاق ہے نا، ایسا تو اس کے وسع میں نہیں ہے بیچارے کے. نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے کسی کو مکلف کرتا ہے. سمجھ میں آئیے؟ اس لیے عموم کی دو قسمیں ہیں، عموم کی دو قسمیں. ایک ہے عموم بمعنی اجتماع، جمعیت، کہ جس لفظ سے بھی آپ عموم کا معنی لیتے ہیں اس کو آپ جمی کے معنی میں، اس کے جمی افراد مراد ہوتے ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور ایک ہے عموم انتشاری. عموم انتشاری اس کو کہتے ہیں کہ عموم ہے، کس میں عموم ہے؟ اس کے فرد غیر منتشر میں. اس کا ایک فرد ہے فرد منتشر میں، اس کا ایک فرد ہے جو وہ جمیع افراد کے اندر داخل ہے. مراد اس کا ایک ہی فرد ہے لیکن وہ یہ بھی ہو سکتا ہے، 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 یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ عموم، اس کو عموم انتشاری کہتے ہیں. یہ جمی نہیں، ورنہ سارا تو بیڑا غرق کر دے گا. جمی پہلی قسم بن گئی. ہاں جمی پہلی قسم ہے. سمجھ میں آئیے؟ تو اس کے ایک فرد غیر منتشر مراد ہے، لیکن اس کا جو فرد غیر منتشر ہے وہ متعین نہیں ہے. وہ فرد منتشر ہے وہ متعین نہیں ہے، اس لیے منتشر کہتے ہیں اس کو. منتشر بمعنی غیر متعین. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہاں عموم کون سا عموم ہے؟ انتشاری عموم ہے، یعنی اس کا فرد منتشر مراد ہے. فرد بمعنی جمی افراد نہیں ہے، بمعنی جمی نہیں ہے. یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس لیے اب وہ سوال ختم ہو گیا کہ بھئی فقرؤ کا حکم وارد ہے جمیع ما تیسر پر. تو اس کا تو مطلب پھر یہ ہو کہ جمی پڑھنا پڑے گا.
کیسے کریں گے؟ تعین کیسے کریں گے؟ تعین جو ہے وہ آپ کو مسلم ہے، وہ مکلف کو مسلم ہے کہ مکلف نے جس کو چن لیا بس آیت پر عمل ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ وہ جو فرد منتشر ہے وہ فرد منتشر تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہر مکلف ہے اس کے نزدیک ما تیسر پر، اس کے نزدیک۔ یہ نہیں ہے کہ ایک فرد متعین ہے سب مکلفین کے لیے کہ سب وہ ایک ہی پڑھیں گے۔ ہر مکلف کا اپنا ما تیسر ہے، اپنا ما تیسر۔ تو فرض کرو ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کے لیے جیسے حافظ تگڑا، اس کے لیے پورا قرآن آسان ہے، لیکن وہ اس کی مرضی، یہ اس کی مرضی پر ہے کہ وہ کس کو چوز کرتا ہے، کون سی آیت کو چوز کرتا ہے۔ تو جس کو بھی وہ چوز کرے گا اس آیت پر عمل ہو جائے گا۔ کیا سمجھے ہو؟ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ آپ کو تجربہ دے گا اور علم دے گا، تو یہ تجربے کی بات ہے اب۔ ہاں، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی قانون کلی ہو کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس کا ضابطہ ہے۔ یہ مقام کو آپ دیکھیں گے، جیسے میں نے یہاں بتا دیا آپ کو، مقام کو آپ دیکھیں گے تو آپ جب عموم کی دو قسمیں سمجھ گئے ہیں کہ یہ ہیں دو قسمیں، اب کہیں وہ ایک صحیح ہوگا، کہیں دوسرا صحیح ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو آپ کو خود تجربہ ہو جائے گا اس کا کہ بھئی کون سا صحیح ہے۔ اب یہاں اگر آپ عمومی اجتماعی لیتے ہیں تو یہ صحیح ہے، تو جب وہ صحیح نہیں ہے تو پتہ لگا کہ عموم کا کوئی اور معنی ہے، عموم کا کوئی اور، ہاں، تو وہ معنی دیکھیں وہ کون سا ہے، انتشاری ہے، تو وہ صحیح ہے۔ تو کوئی فرد منتشر، سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہاں، البتہ اس کے لیے ایک ظنی سا ضابطہ ہو سکتا ہے۔ یہ علوم عربیہ میں جتنے قواعد ہوتے ہیں سب ظنی ہوتے ہیں اور اکثری ہوتے ہیں۔ مناطق کے قوانین کلی ہوتے ہیں اور قطعی ہوتے ہیں، اور دوسری بات نہیں چلتی ہے۔ یہاں اکثری قواعد ہوتی ہیں، قاعدے اکثر اکثری ہوتے ہیں، کلیات یہاں پر بہت کم ہوتی ہیں، اور عموماً ظنیات ہوتی ہیں، قطعیات کم ہوتی ہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو ایک ظنی سا قاعدہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو انتشاری عموم ہے نا، عموماً یہ جو ما یا کوئی بھی لفظ آ جائے اس انتشاری عموم کے لیے، وہ ایو کے معنی میں کرنا اس کا صحیح ہوگا۔ ایو کے معنی میں یعنی ایو سے اگر آپ ایو شیئن، ایو ما سے اگر ترجمہ کریں گے تو وہ ترجمہ صحیح ہوگا، لیکن قانون اکثر ہی ہے، یاد رکھو، بعض جگہوں میں یہ بھی صحیح نہیں ہے، اکثر ہی ہے۔ ایو آ جائے تو اس کو بھی اسم انتشاری میں، ایو میں بھی عموم ہے اور وہ عموم بھی انتشاری ہے، لیکن کبھی کبھی وہ ایو عموم کے معنی میں نہیں آتا ہے، اس لیے یہ اصولیین مطلقاً ایو کو عموم کے لیے نہیں لیتے ہیں، کبھی آ جاتا ہے عموم کے لیے۔ صحیح، جس طرح وہ حدیث نا ایما امرات نکحت بغیر